یانکووچ اور ان کی حکومت کے خلاف احتجاج پچھلے 2 مہینوں سے پرامن طریقے سے جاری تھا، تاہم گزشتہ 2 دنوں کے تشدد نے حالات کشیدہ کر دیے ہیں۔ تھائی لینڈ میں وزیراعظم ینگلک شناواترا کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ منگل کے روز بھی احتجاج کی قیادت کرنے والی پیپلز ڈیموکریٹک ریفارم کمیٹی کے سربراہ ستیب تھاکسوبان کی قیادت میں دارالحکومت بینکاک میں سینکڑوں مظاہرین نے ریلی نکالی۔ واضح رہے کہ احتجاجی مظاہرے حالیہ حملوں کے باوجود جاری ہیں۔ عالمی منظر میں فی الحال اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ عالمی منظر کو پیش کرنے میں تعاون کیا فرائڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن ٹاؤن شپ۔ بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے۔ کیا ہو آپ کا فیصلہ، بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ کوکن میں تہذیب اور تمدن کے پیشرو اور علمبردار حضرت دیوان شاہ کی سوانح حیات پر خصوصی پیشکش۔ پروگرام بارگاہ عقیدت میں بدھ کی رات 8:30 بجے، جمعہ دوپہر 2:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ملک جاں خسرو چھ خسرو۔ حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدت۔ حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو جلد آ رہا ہے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ۔ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔
والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزید اینجا. یہ چھوٹی سی کٹیا دکھائی نہ دے یہ چھوٹی سی کٹیا دکھائی نہ دے بسے اس میں راجا دکھائی نہ دے عطا کر دیا کیا دکھائی نہ دے عطا کر دیا کیا دکھائی نہ دے گواہی کو سایہ دکھائی نہ دے اندھیرا اجالا دکھائی نہ دے اندھیرا اجالا دکھائی نہ دے جہاں بھی مدینہ دکھائی نہ دے. تصور میں روشن ہوئے نقش پا تصور میں روشن ہوئے نقش پا اندھیرا اندھیرا دکھائی نہ دے ہو کس روشنی میں سمائے ہوئے ہو کس روشنی میں سمائے ہوئے کہ سایہ بدن کا دکھائی نہ دے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین بڑی پیاری گفتگو ہوئی, بہت سے عنوانات لیے گئے. ایک اور عنوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. اس سلسلے میں آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان ہیں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت العلامہ پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ, ڈائریکٹر دارالعلوم المعارف. محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے پروگرام میں ہم نعت خواں کو بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ القاری جناب سید زاہد حسین قادری صاحب. محترم پروگرام میں آپ کا بھی خیر مقدم ہے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے میں جیسا کہ ہم نے بہت سے پہلوؤں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کی, آج عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا ہے اس پر بات کریں گے. پروفیسر صاحب یقیناً متبرک مہینے میں بہت سے عنوانات کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ, آپ کی سیرت, آپ کے اخلاق حسنہ, عظمت کا جو پہلو ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ یہ عظمت کا جو پہلو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں یہ امتیوں کے لیے جو ان کے لیے پابندی عائد کی گئی ہے, جس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے پہلو کو مد نظر رکھ کر آپ کے اوصاف, آپ کی جب صحابہ اپنی زندگی میں آپ سے گفتگو کرتے تھے, آپ کے حیات طیبہ میں آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا, تو ان کی عظمت کی کیا کیفیت تھی. اور آج کے دور میں جب امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان روشن پہلوؤں کا ذکر کرتی ہے تو کس طرح اس پہلو کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے, کیا فرمائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ناظرین کرام, یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورۃ شریف سورہ بقرہ کی 104 آیت ہے, 104. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں پہلے 5 آیتوں میں متقین کا ذکر ہے. سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں متقین کا ذکر ہے. 6 اور 7ویں آیت میں ذکر ہے کافرین کا, اور اس کے بعد 8ویں سے لے کے 20 تک کے ذکر ہے منافقین کا. اس کے بعد سنیے غور سے 21ویں آیت میں خطاب ہے عام لوگوں سے, مومنین سے خطاب نہیں ہے, عام لوگوں سے خطاب ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. تو یہ خطاب دنیا کے تمام انسانوں سے ہے, چاہے وہ عربی ہو, عجمی ہو, چاہے وہ ہندی ہو, چاہے وہ پھر امریکی ہو, چاہے گورا ہو کہ کالا ہو, سب کے لیے پیغام ہے
کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، تمہاری تخلیق کا مقصد ہی عبادت الہی ہے۔ اب اس کے بعد چلیے پڑھتے رہیے، سورہ بقرہ پڑھے پہلا پارا پون پارا پڑھ ڈالیا، 103 آیت تک آ گئے۔ 103 آیت تک کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہی نہیں، جی نہیں۔ اب پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آ رہا 104 آیت میں، تو خطاب کس کا ہے؟ خطاب کس کے بارے میں؟ تعظیم نبی کے بارے میں، عظمت مصطفیٰ کے بارے میں ہے۔ نہ اس میں عبادت کا ذکر ہے، نہ اس میں نماز کا ذکر ہے، نہ اس میں روزے کا ذکر ہے، کیونکہ مومن تو پہلے سے کرتی ہے، مومن تو مومن ہوتا ہی وہ جو نماز روزہ کرتا۔ تو خطاب جو پہلا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صاحب یہ اتنا جو ہے شفقت آمیز خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری امتوں کو جب خطاب کیا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تو یا بنی اسرائیل فرمایا، مگر حضور کے صدقے میں اس امت کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ خود ایمان کی سند دے رہا کہ اے ایمان والو، یہ نبی کے صدقے میں ہم کو اعزاز ملا۔ یقیناً اس کے مخاطبین تو صحابہ کرام ہیں، ان کے دور میں نازل ہوا، مگر قیامت تک کی یہ آیت منسوخ تو نہیں ہے، قیامت تک کے یہ قرآن مخاطب ہے، تو ہر زمانے میں یہ آیت مومنین سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو، رائنا، لفظ رائنا مت کہو۔ کیوں اتری آیت بتاؤں گا بعد میں، پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ وقولوا، اور کہو، یہ خطاب ایمان والوں سے، اور کہو انظرنا، کہ نظر کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں واسمعوا، اور غور سے سنو، جب ہمارے نبی گفتگو کرتے ہیں تو غور سے سنو۔ اب رہی بات کافروں کی، منافقین کی، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کیوں اتری؟ اس کا بہت اہم پہلو ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بڑھاتا ہوں بہت کے، پھر سوال لیتے ہیں آپ۔ جی انشاءاللہ سوال لے کے لیجیے۔ ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو تو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک آج کی اس نورانی بزم کے پہلے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں فیض احمد بات کر رہا ہوں۔ جی فیض صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہاں، آپ سبھی کو میلاد النبی مبارک۔ آپ کو بھی مبارک بھائی۔ جی ہاں، میں حال ہی میں جو ہے نا ایک 10 دن پہلے جو ہے نا عمرہ کے لیے گیا تھا۔ جی جی، تو وہاں پر جیسے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں اور اطراف کی جو مسجدیں ہیں وہاں پر اکثر لوگ نماز پڑھتے گئے تو سامنے سے گزرتے رہتے، کیا اس سے نماز ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی ہاں، ایک جی، اور جو ہے نا تھوڑا مولانا صاحب سے ایک چھوٹی سی دعا کی گزارش ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں جو ہے نا تھوڑا سا گیپ آیا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو اس کے لیے نا جو اس میں رگ جو ہے نا، ایک رگ ہے جو ہڈی کو ٹچ ہو کے درد دے رہی، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے، تھوڑی میرے لیے حق میں دعا کریں۔ جی ضرور، انشاءاللہ ضرور، بہت شکریہ کال کرنے کا فیض بھائی۔ ابھی آپ کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد اسحاق جنگی عرض کر رہا ہوں سر۔ جی میرا یہ سوال ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ، جی ہاں، اور وہ کہاں پیدا ہوئے اور وہ کس جگہ ہوئے، اور وہ قریب 8 یا 9 سال کے تھے جب وہ کہاں تھے؟ جی یہ میرا سوال ہے سر۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نظام الدین بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی نظام صاحب پروگرام استقبال ہے، کیا فرمائیں گے؟ جی میں نے سوال پوچھوایا تھا یہ کہ لوگ 3 جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ بے حساب کا ان سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اسلام سے خارج ہوئے ہیں۔ جی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کسی کوئی بیماری ہے یا کوئی مجبوری ہے، اس میں اگر چھوڑ دیتا ہے تو ایک الگ بات ہے، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو میں یہ پتہ کرنا اس پورے مسئلے کو مطلب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی تو کی جائے گی اس سلسلے میں۔ ناظرین یقیناً ہم چاہیں گے کہ موضوع سے متعلق اگر آپ سوال کریں تو بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے دیگر پروگرام بھی رہتے ہیں، اس کے اندر ہم جو ہے شرعی مسائل پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کر سکیں۔ محترم جس طرح بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تھے ایمان والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ تو اصل بات یہ کہ اس آیت کا اصل میں ہر آیت کا شأن نزول تو ہم کو معلوم نہیں ہے، مگر
چند آیتیں ایسی ہیں جس کے اترنے کی وجہ معلوم ہم کو جی کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری. تو اس کا بھی موقع محل ہے. کیا سبب ہے کہ چند منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نیت سے کہ آپ کی نعوذ باللہ توہین کریں یا آپ کو ایذا دیں، اسی لیے وہ لفظ رائنا کے معنی کیا ہے اصل میں، اگر کوئی محفل میں آپ، عرب کا طریقہ ہے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں سامنے بیٹھا ہوں، میں کچھ نہیں سن سکا، تو رائنا مطلب بیگ پارڈن، آئی بیگ پارڈن، مطلب میری رعایت کیجیے، میں نہیں سن سکا، دوبارہ ارشاد فرمائیے، معنی رائنا کا استعمال تھا عرب. تو یہ منافقین کیا کرتے تھے مدینے کے، وہ رائنا کو کھینچ کے ہوتے تھے، رائنا، تو جس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ اے ہمارے نعوذ باللہ چرواہے، اور عبرانی زبان میں اس کے اور بھی جو ہے سخت معنی نکلتے. تو اللہ تعالیٰ کو، منافقین کو اللہ تعالیٰ جانتا تھا اور خود اس کا نبی بھی جانتا تھا، مگر چونکہ ان کے دربار میں آئے ہوئے ہیں اسی لیے حضور کسی کی جو ہے دل شکنی نہیں فرماتے تھے. یہ کلمہ سننے کے باوجود بھی آپ خاموشی اختیار فرماتے تھے، مگر ان کے اللہ کو جلال آیا، اللہ کو جلال آیا. جاؤ جبرائیل. ہوا کیا کہ جب یہ منافقین رائنا رائنا کہنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی ان کا دیکھا دیکھی بغیر کسی برے ارادے سے سرکاری خدمت میں پہنچ کے وہی رائنا کھینچ کے بولے. جس طرح سے منافقین کہتے تھے ویسے صحابہ بھی جو ان کے نام پہ کٹنے والے تھے، ان کے اشاروں پہ جان دینے والے تھے، اچھی نیت سے رائنا، شاید یہی خطاب کا انداز ہوگا، اسی لیے وہ بھی صحابہ بھی اس طرح سے وہ کلمہ استعمال کرنے کے فوری اللہ تعالیٰ جبرائیل. دیکھو جبرائیل وہ جو منافقین ہیں وہ تو جہنم میں جانے والے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو جہنم کے نیچے گزوانے والے. مگر یہ جو ان کے صحابہ ہے، جو ان کے اشاروں پہ جان دینے والے ہیں، ان کے لیے اپنا دھن من دھن قربان کرنا تیار ہے، یہ بھی اس غلطی کا شکار ہو رہے ہیں. اور کہیں ان کا ایمان نہ چلے جائے. جاؤ فوری بولو ان کے صحابہ سے بولو کہ دیکھو جس کلمے سے میرے نبی کو ایذا ہوتی ہے وہ کلمہ بدل ڈالو. اور صحابہ سے کہو کہ جب ان کی محفل میں، جب آپ کی محفل میں جب وہ شریک ہوں تو ایک بات تو یہ ہے کہ جب نبی خطاب کریں تو غور سے سننا، اگر سنیں نہیں یہی کوئی بات تو اب رائنا نہیں بولنا، یہاں سے انظرنا یا رسول اللہ بولنا. کیا بات، نظر کرم فرمائی رسول ہم سماعت نہیں، ہم سننے سکے. اور فرما رہے واسمعوا، یہ باری آنا نہیں، یہ نوبتی نہیں آنا. واسمعوا، جب ہمارے نبی گفتگو کرتے ہیں تو کان لگا کے غور سے سننا. رائنا تو بدل دینا، کیونکہ اس کلمے سے میرے نبی کی توہین ہوتی ہے، بلکہ اب رائنا بدل ڈالو. انظرنا، اگر ضرورت پڑی شدید حالات میں تو انظرنا. وللکافرین، اب رہی بات ان کی تو ان کو تو عذاب دردناک ہونے والا ہے. تو یہ سب سے پہلے مومنوں کو سورہ بقرہ میں خطاب ہوا تعظیم نبی کا اور عظمت مصطفیٰ کا. اور عظمت مصطفیٰ ہی ایمان کی جان ہے، کیونکہ عظمت مصطفیٰ نہیں ہے دل میں، تعظیم نبی نہیں ہے تو آپ کی تمام عبادتیں حق ہے، ضائع ہیں. اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے. آگے سورہ حجرات کے حوالے سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین پروگرام کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے انشاءاللہ بریک پر جا رہے ہیں. آنے کے ساتھ ہی ہم نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا حافظ و قاری سید زاہد حسین قادری صاحب. نعت پاک کا جو ہے آغاز کریں گے. ایک بریک کے بعد لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. یا رسول یا رسول یا رسول. حضرت عمر بن افسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اور نرم برتاؤ. کے سردار
ہم بات چیت کریں گے کہ پریگنینسی میں کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے. بچوں کو ایک ہیلدی فاؤنڈیشن دینے کے لیے کیا ہے اور ہائی آئیون اور ہائی کیلشیم رچ فوڈز آپ کو کس کے ساتھ کس ڈائٹ سے ملیں. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ETV اردو پر. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور قیامت سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائف سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. وہ محشر کا عالم بھی محشر نہیں، وہ محشر کا عالم بھی محشر نہیں، اگر کملی والا دکھائی نہ دے. یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، مگر ایسا دریا دکھائی نہ دے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم نے بتایا ٹول فری نمبرز کے ذریعے آپ ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر ہیں 180034544026 اور ایک نمبر ہے 180042544089. اگر SMS کے ذریعے سے آپ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے رشتہ داروں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے JMN ٹائپ کریں، JMN ٹائپ کریں، اس کے بعد اپنا میسج ٹائپ کریں، اپنا نام اپنے شہر کے نام کے ساتھ ہمیں 56263579 پر بھیج سکتے ہیں. آئیے نعت پاک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سید زاہد حسین قاضی صاحب. جی زاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے، کون و مکان کی اتنی ہی کل کائنات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دل ہے نہ رات ہے. نور نبی نہ ہو تو نہ دل ہے نہ رات ہے. جلوان ما بشان بشر عین ذات ہے، جلوان ما بشان بشر عین ذات ہے. خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے، خود کائنات ساز ہے، خود کائنات ہے.
دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، دو چار معجزے ہو تو مانے بشر کوئی، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، ساری حیات سلسلہ معجزات ہے، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہے دو عالم کو نعمتیں، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے، نور نبی نہ ہو تو نہ دن ہے نہ رات ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت پیاری نعت پاک پیش فرمائی صاحب آپ نے، بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں دانش میاں رامپور یو پی سے۔ جی دانش بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ویسے تو سارے حضرات کو میں السلام علیکم کہنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال جو ہے یہ ہے کہ پہلے تو نارملی جو نماز پڑھتے ہیں ہم سب مسلمان ڈاف کے نیچے ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو میں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کسی کے پیچھے بہت اونچے ہوتے ہیں اور کوئی بیچ بیچ میں جو ہے اللہ اکبر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور کوئی تو مطلب کہ اتحیات پڑھنے کے بعد انگلی ان کی ہلتی رہتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ مطلب کہ اس میں سے جو ہے نارملی کون سی نماز ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جیسے جماعت بنی ہوتی ہے تو اس کی کتنی دوری سے ہمیں گزرنا ضروری ہے، وہ گزرنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے سوال کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ ایک اور کال ناظرین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کریں؟ میں ظفریاب خان، ڈاکٹر ظفریاب خان بات کر رہا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں استقبال ہے آپ کا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب اپنا سوال بتائیں۔ جی ہیلو۔ ہلو جی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ میں مولوی صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عظمت رسول کے صدقے میں آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نماز پڑھتے وقت جی قاعدے میں بیٹھ نہیں سکتا تو میں قاعدے میں بیٹھنے کے لائق ہو جاؤں، بس میں اتنا ہی مولوی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شفا دے انشاءاللہ، آمین آمین۔ اللہ بہت شکریہ پوری کرے، انشاءاللہ ہو جائے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ مطلب جو سوالات ہیں موضوع سے ہٹ کر ہیں، ہم اپنے موضوع بات کر سکتے جی اگر آپ اجازت دے تو میں اپنے موضوع بالکل ہم چاہیں گے یہی، کیونکہ پہلو دیکھیے یہی ہے پیش نظر ہمارے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی عظمت کا اعلان ان کی تخلیق کے بعد فرمایا جی، مگر جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے وہ تخلیق سے پہلے، کیا بات، جیسے آپ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی آیت سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں تمام انبیاء کو جمع کر کے آپ کی نبوت کا عہد لیا جی، اور یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے دور میں اگر یہ میرا نبی آئے تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کا تم ساتھ دینا۔ تو معلوم ہوا کہ میرا نبی تمام انبیاء کا بھی نبی ہے۔ پھر اب یہ تو تعظیم کی محفل تھی جس میں اللہ تعالیٰ خود موجود تھے اور یہ انبیاء سے عہد لیا، ایک تعظیم۔ نمبر 2، حضرت آدم السلام کی جب تخلیق ہوئی اور جب فرشتوں کے ساتھ امتحان ہوا، فرشتے ناکام ہوئے، حضرت آدم السلام کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو